بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں، میں رانا عزیر ہوں۔ ناظرین، جیو نیوز کے صحافی حیدر شرازی کی جانب سے ایک خبر بریک کی گئی، وہ یہ تھی کہ بیرسٹر گوہر اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی 1 on 1 یہ پہلی ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات نے جو بنچال مچا کر رکھا وہ سارا کچھ تو آپ کے سامنے ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ملاقات کب ہوئی، کیسے ہوئی، کہاں پر ہوئی، ملاقات میں کے اندر کیا کیا ہوتا رہا، کیا باتیں ہوئیں، یہ بہت اہم سوال ہے۔ کہ ملاقات تو ہو گئی، جس سے آپ اخذ کر سکتے ہیں کہ شاید ہواؤں کا رخ تبدیل ہو رہا ہے، لیکن ملاقات کے اندر جو کچھ ہوا ہے دس از ویری امپورٹنٹ، اور اینی شاہد جو اس ملاقات کے اندر شریک تھے، آج انہوں نے اس ملاقات کا بھانڈا پھوڑ دیا ہے۔ ملاقات کی تفصیلی احوال میں آپ کے سامنے آج کے اس ویلاگ میں رکھنے جا رہا ہوں۔ اندازہ کریں کہ وہ شخص ہی بات کر رہا ہے جو اس ملاقات میں شریک تھا، کیا اعلامیہ جاری ہوا، کون اینی شاہد ہے، اور یہ دوسری جانب جناب شہباز حکومت پوری کی پوری اڈیالہ منتقل ہونے جا رہی ہے۔ طاقتوروں کے قاصد نے، طاقتوروں کے نمائندے نے، غیر سرکاری ترجمان نے یہ ٹی وی پر بیٹھ کر اعلان کر دیا، جو خود حکومت کا حصہ ہے۔ جناب بہت بڑا سکینڈل آ رہا ہے نون لیگ کا، حکومت کا بہت بڑا سکینڈل ہے۔ یہ کیا سکینڈل ہے اور لیگی کیمپوں میں اس وقت پریشانی کیوں ہے، تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے درخواست کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، آنے والی تمام تر اپڈیٹس آپ کی خدمت میں بھر وقت پیش ہوتی رہیں۔ ناظرین، میں نے آپ کو آج خبر دی کہ عمران خان نے اڈیالہ جیل میں اعلان کیا ہے کہ 8 فروری کو پاکستان تحریک انصاف ملک بھر میں احتجاج کرے گی، اور یہ بلیک ڈے ہوگا۔ تو فواد چودھری صاحب جو کہ آج اڈیالہ جیل میں موجود تھے، ان کی بھی سماعت تھی، وہ عمران خان کے ساتھ ان کی ملاقات بھی ہوئی، تو انہوں نے ہماری اس خبر کی تصدیق کر دی۔ فواد چودھری صاحب نے کہا کہ عمران خان نے 8 فروری کو بلیک ڈے منانے کا اعلان کر دیا ہے، 8 فروری کو ملک بھر میں احتجاج ہوگا، تمام ٹکٹ ہولڈرز اپنے حلقوں میں احتجاج کریں گے۔ عمران خان چاہتے ہیں کہ چیزیں بہتر ہوں، اور دوسری سائیڈ کو بھی سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ یہ پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ عمران خان چاہتے ہیں چیزیں بہتر ہوں، لیکن عمران خان ڈیل نہیں چاہتا، عمران خان انگیجمنٹ چاہتا ہے۔ انہوں نے اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں سنا نہیں جا رہا، جبکہ سب پر مشترکہ فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ مجھے تو یہ نہیں پتا کہ ہمارا جرم کیا ہے، لیکن ہم پر فرد جرم عائد ہو گئی ہے۔ عمران خان کے حوصلے بلند ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان ایسے آگے نہیں بڑھ سکتا، ملک میں ہجانی کیفیت ہے، دہشت گردی بڑھ گئی ہے، اور معیشت بیٹھ چکی ہے۔ یہ فواد چودھری صاحب نے اعلان کیا۔ اور پھر آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جناب امریکہ جو بائیڈن جو ہیں وہ جاتے جاتے انہوں نے ایک اور میزائل چلا دیا ہے، اور بڑے بے وفا نکلے ہیں کہ ایک جانب تو انہوں نے رجیم چینج آپریشن کیا، اسی حکومت کو سپورٹ کیا، اب انہوں نے یہ اعلان کیا ہے، ان کی جو وائٹ ہاؤس ہے، جو واشنگٹن ہے، وہاں سے اعلان ہوا ہے کہ پاکستان ہمارا اتحادی نہیں ہے۔ جناب یہ خبر آ رہی ہے، یہ بلکہ بی بی سی اور دنیا بھر کے تمام جریدے اس کو رپورٹ کر رہے ہیں، جس میں وائٹ ہاؤس لکھتا ہے کہ نو ٹریٹی آف الائنس وتھ پاکستان، ہمارا پاکستان کے ساتھ اتحاد کا کوئی جو ہے وہ جناب ہمارا معاہدہ نہیں ہے، اور نہ ہی اسلام آباد جو ہے ہمارے ساتھ اس معاہدے کے اندر، اور نہ ہی ہمارا اتحادی ہے۔ یہ ایک بڑی جو ہے وہ خوفناک چیز ہے، اور یہ بڑی خطرناک ترین صورتحال کی جانب بڑھ رہا ہے کہ امریکہ نے ایک بار پھر سے پاکستان کو اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ ڈس آن کر دیا ہے، اور وہ جاتے جاتے جو ہے وہ ایک بہت بڑا میزائل جو بائیڈن جو ہیں وہ چلا گئے ہیں۔ لیکن جناب مریم نواز کے حوالے سے خبر دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے دیکھا کہ اعجاز چودھری کے چیئرمین سینٹ جو ہیں انہوں نے پروڈکشن آرڈر جاری کیے، لیکن ان کی جیل کی انتظامیہ نے اعجاز چودھری صاحب کو چیئرمین سینٹ کے پروڈکشن آرڈرز کے جاری ہونے کے بعد بھی وہاں پر سینٹ کے اجلاس میں جانے نہیں دیا گیا۔ یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان میں اتنی کھلی بدماشی ہو رہی ہے، آپ نے چیئرمین سینٹ کے پروڈکشن آرڈرز جو ہیں وہ ماننے سے انکار کر دیا۔ اب اڈیالہ جیل یا کوٹ لکھپت جیل میں ظاہر ہے وہ مقیم ہے، وہاں پر وہ جیل کے اندر قید ہیں، تو وہاں کے سپرنٹینڈنٹ کی اتنی اوقات کہ وہ چیئرمین سینٹ کے جو ہے وہ پروڈکشن آرڈرز کے اوپر عمل نہ کرے۔ اب محمد زبیر صاحب کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر ہی اعجاز چودھری کو سینٹ میں نہیں آنے دیا گیا، مریم نواز نے روکا ہے۔ بی ٹی اے کو پیغام دیا گیا کہ پروڈکشن آرڈرز کے باوجود ان کو نہیں چھوڑیں گے، کسی اور ملک کا چیئرمین سینٹ ہوتا تو پروڈکشن آرڈر پر عمل نہ ہونے پر مستعفی ہو جاتا۔ مریم نواز، خواجہ آصف، طلال چودھری چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو سپیس نہ ملے۔ یہ محمد زبیر عمر جو ہیں انہوں نے اس حوالے سے انکشاف کیا، یہ خبر میرے پاس موجود تھی کہ خواجہ آصف، مریم نواز اور طلال چودھری جو ہیں وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان معاملات جو ہیں ان کو خراب کیا جائے، اور مریم نواز بھی بیانات دے رہی تھی کہ مجھے دیر نہیں لگنی، کہ میں ہیٹر نکال لوں گی، میں یہ کر دوں گی، وہ دھمکیاں دے رہی تھی، میں عمران خان کا کھانا بند کر دوں گی۔ اللہ رازق ہے، آپ کون ہوتی ہیں عمران خان کا کھانا بند کرنے والی؟ آپ کون ہوتی ہیں دھمکیاں دینے والی؟ آپ کی اوقات کیا ہے؟ آپ کی حیثیت کیا ہے؟ آپ کس کیپیسٹی میں کہہ رہی ہیں؟ اپنے قد سے بڑی بات آپ کر رہی ہیں۔ آپ عمران خان کو جو ہے وہ آپ نے جیل میں آپ نے ڈالا ہے،
آپ کی اتنی اوقات ہے کہ آپ خان کو جیل میں ڈالیں گی؟ وہ سزا سنانے والے کا مذاق اڑاتا ہے۔ عمران خان جج کو کہہ رہا ہے کہ سزا دو، جج سزا نہیں دے رہا۔ آپ نے ایسا قیدی کبھی سنا ہوگا؟ نہ کبھی آپ نے ایسا قیدی دیکھا ہوگا۔ وہ دھمکیوں پر ہنستا ہے، طاقت والوں کو سجدہ کرنے سے اس نے انکار کر دیا ہے۔ جیل میں بیٹھا حکومت کو وہ کہتا ہے کہ تم اردلی ہو، وہ انتظامیہ اس کے سامنے بلی بنی ہوئی ہے۔ زندگی اور موت سے آگے نکل کر اس نے تمام سیاستدانوں کو اپنے سامنے بونا بنا کر رکھ دیا۔ اس کا سیاسی قد اتنا بڑا ہے کہ مولانا شہباز شریف زرداری، اس کے اوپر جناب آپ نواز شریف کو بٹھائیں، اس کے اوپر آپ مریم نواز کو لے کر جائیں، آپ ان سب کو ایک دوسرے کے اوپر بھی بٹھا دیں، یہ عمران خان کے ٹخنوں کے برابر نہیں آتے۔ اتنا چھوٹا بونے ہیں یہ لوگ عمران خان کے سامنے۔ سیاست کے اندر صرف ایک شخص اس وقت بول رہا ہے اور باقی سارے حقا بک ہے۔ ایک شخص جیل میں بیٹھ کر بولتا ہے، للکارتا ہے، وہ سسٹم کو ناکو چنے اس نے چبوا دیے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی شخص آپ کو بولتا ہوا دکھائی نہیں دے گا جیسے خان آج بول رہے ہیں۔ یہ ایک جو ہے پاکستان کا جو ہے وہ نظام ہے کہ لیکن وہ شخص جو ہے وہ نظام سے ڈرتا نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں میں تمہیں ڈر نہیں ملے گا، اس کا سر تمہیں جھکا ہوا نہیں ملے گا، وہ نہ ڈیل کرے گا نہ وہ ڈیل لے گا، وہ مر جائے گا۔ وہ زندگی اور موت سے بہت آگے چلا گیا ہے۔ خان صاحب جو ہیں وہ لارجر دین لائف فار دا پیپل، اور عمران خان کے لیے عہدے بہت چھوٹے ہیں۔ یہ صدر کا عہدہ، یہ وزیر اعظم کا عہدہ خان کے لیے بہت چھوٹا ہے۔ خان اس وقت امر ہو گیا تاریخ کے اندر۔ یہ میں آپ کو کوئی جو ہے وہ جذبات میں آ کر یہ نہیں بتا رہا۔ جو لڑائی وہ لڑ گیا ہے، جو لڑائی وہ جو ہے وہ اس وقت لڑ رہا ہے، اس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ عمران خان اس وقت سب سے طاقتور ترین آدمی ہے۔ بیوروکریسی اور اسٹیبلشمنٹ ہو، جوڈیشری ہو، آپ نے پورا نظام ایک بندے کے پیچھے لگا دیا ہے۔ وہ بندہ پھر نہیں ٹوٹ رہا، یعنی کہ کیسا شخص ہے، کیسا عجیب شخص ہے، وہ آپ سے نہیں ٹوٹ رہا۔ پہلے تو ہوتا تھا نا کہ اتنا ظلم کرتے تھے آپ کہ ایک شخص تنگ آ کر ڈیل کر کے انارو لے کر ملک سے باہر بھاگ جاتا تھا، لیکن عمران خان وہ اس کو تو آپ کہتے تھے کہ وہ ممی ڈیڈی ہے، وہ برگر بچہ ہے، اس کو آپ کہتے تھے کہ وہ ویسٹ میں پڑا ہے، وہ تو جو ہے وہ پلے بوائے ہے، تو لہٰذا وہ ڈر جائے گا، وہ بھاگ جائے گا، وہ بلی سے ڈرتا ہے، وہ مچھروں سے ڈرتا ہے۔ وہ اس نے جناب سارے کے سارے جو اندازے آپ کے غلط ثابت کر دیے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ آرمی چیف کے حوالے سے خبر آ رہی تھی، جناب آرمی چیف صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے، پھر وہ ملاقات میں نے آپ کو رپورٹ بھی کی، اس کی میں نے تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھی تھیں، لیکن جناب اب جو میں آپ کو مزید خبریں دینا چاہتا ہوں اس ملاقات کے حوالے سے کہ وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ اس ملاقات کا مکمل احوال کب ہوئی، کیسے ہوئی، کہاں پر ہوئی، جناب وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ این شاہد نے کیا بتایا ہے جناب، یہ ملاقات تب ہوئی جب علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ وہاں پر موجود تھے، وہاں پر فیصل کریم کنڈی صاحب موجود تھے، جو آرمی چیف جنرل عاصم علی صاحب نے پشاور کا دورہ کیا، انہوں نے سیاستدانوں سے ملاقات کی تھی، وہاں پر امیر جماعت اسلامی موجود تھے، سارے سیاستدان موجود تھے، لیکن ایک شخص کی موجودگی وہاں پر رپورٹ نہیں ہوئی، وہ بیرسٹر گوہر تھے۔ بیرسٹر گوہر بھی وہاں پر موجود تھے کہ فیصل کریم کنڈی صاحب کہتے ہیں کہ بیرسٹر گوہر جو ہے موجود تھے، بیرسٹر گوہر نے تردید کر دی کہ ان کی آرمی چیف سے ملاقات نہیں ہوئی، ان کی وہاں پر نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں ان کی موجودگی کو وہاں پر رپورٹ کرتا ہوں کیونکہ وہاں موجود تھا۔ انہوں نے ہم نے اس پر آسما شرازی صاحب کو اب سے کچھ دیر پہلے جو ہے وہ یہ انٹرویو بھی دیا، ان سے سوال پوچھا گیا کہ کل کی نشست میں بیرسٹر گوہر کیا موجود تھے، بیرسٹر گوہر کے ساتھ کیا آرمی چیف کی الگ نشست ہوئی ہے، گنڈا پور کی الگ نشست ہوئی ہے۔ یہ کل بھی آپ کو خبر دی تھی کہ ایک تو ان کی جو ہے پرسنلی ملاقات ہوئی ہے گنڈا پور کے ساتھ الگ الگ، بیرسٹر گوہر سے بھی الگ ملاقات ہوئی، اور ایک ملاقات وہ تھی جس میں سب بیٹھے ہوئے تھے، لیکن اس وقت میرے پاس یہ خبر نہیں تھی کہ بیرسٹر گوہر بھی وہاں موجود ہے، ظاہر ہے وہ رپورٹ نہیں ہوئی تھی۔ اب بیرسٹر گوہر وہاں پر تھے، وہاں پر علی امین گنڈا پور، بیرسٹر گوہر اور آرمی چیف کی 1-on-1 ملاقات ہوئی ہے۔ فیصل کریم کنڈی صاحب کہتے ہیں کہ میں وہ ملاقات کر کے وہاں سے چلا گیا تھا، میں وہ بات نہیں کر سکتا کہ وہاں پر ان کی الگ ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، لیکن وہ وہاں پر موجود تھے، وہاں پر ہی آرمی چیف کی اور بیرسٹر گوہر کی جو ہے وہ جناب ملاقات ہوئی ہے۔ ان کی موجودگی وہاں پر کیوں چھپائی جا رہی ہے، یہ بڑا عام سوال ہے۔ بیرسٹر گوہر نے اس کی تردید کیوں کی ہے، یہ بھی بڑا عام سوال ہے کہ جبکہ وہاں پر بیٹھے ہوئے شخص جو ہے وہی کہہ رہا ہے کہ وہاں پر جناب یہ موجود تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہاں پر سیاست پر کیا بات ہوئی ہے، لیکن ملاقات جو ہے وہ ضرور ہوئی ہے۔ لیکن پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے وہ ایک اتحادی ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان دراڑیں بھی ہیں۔ آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ پیپلز پارٹی اس خبر کی تصدیق کر رہی ہے، تو یہ بھی آپ کریں کہ اس وقت شہباز حکومت کے دن بہت کم رہ گئے ہیں، پیپلز پارٹی جو ہے پیچھے ہٹ جائے گی، اسمبلیاں تعلیل ہو جائیں گی، پیپلز پارٹی جو ہے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کر آئے گی، جیسے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ڈال کر پیپلز پارٹی ان کے خلاف چلی جائے گی، اور ملک میں اتنا ایک بار پھر سے نئے الیکشنز کی طرف جو ہے وہ کام جائے گا۔ اور میرے پاس نون لیگ کے لوگ بھی بتا رہے ہیں کہ ہم نئے الیکشنز کی جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، نئے الیکشنز کے لیے ہم ایکٹیو ہو گئے ہیں۔ اور پھر جناب میں آپ کو ایک اور بڑا اسکینڈل بتانا چاہتا ہوں، فیصل وڑا نے اس کا جو ہے وہ یہ دعویٰ کیا ہے، جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پوری حکومت جو ہے وہ ڈیالہ
जाने जा रही है। फैसल वाडा कहते हैं कि इमरान खान को 10 से 14 साल तो कैद होगी और 22 जनवरी को मौजूदा हुकूमत का स्कैंडल भी आएगा और अगर उन्होंने उस स्कैंडल को ना रोका तो हुकूमत जेल में जाएगी। ये फैसल वाडा जो है वो दावा कर रहे हैं। आप पूरी पॉलिटिकल सिचुएशन को मैच करें, डॉट से डॉट्स कनेक्ट करें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर ये खेल किस जानिब जाएगा। एक तरफ तो मुलाकात हुई है, दूसरी जानिब बर्फ पिघल रही है इस्टेब्लिशमेंट और पीटीए के दरमियान। ज़ाहिरा मुलाकात एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है। पहले तो मुलाकात नहीं हो रही थी, राब्ता तो दूर की बात है। अब कल आर्मी चीफ ने यह भी कहा कि हमसे भी गलतियां हुई हैं, हमें गलतियों से सबक सीखना चाहिए। बहुत अच्छी बात है जनाब, उन्होंने कल ये बात की है, चाहे वो जिस भी तनाजुर के अंदर की है, जो भी आप तनाजुर ले लें, लेकिन आर्मी चीफ साहब ने इस चीज को किया। जो बात अच्छी है उसको आपको मानना भी पड़ेगा। आप नफरत ना करें, आप इख्तलाफ जरूर करें, लेकिन जनाब अब ये स्कैंडल आ रहा है तो लीगी कैंपों में इस वक्त परेशानी है, खामोशी है और ये मुलाकात ने बहुत बड़ा भूचाल मचा दी है। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और इस लाजमी है। अल्लाह ने के मान। पाकिस्तान जिंदाबाद।